بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو ایک کلاس ہوتی ہے ویکلی کلاس، اس کا مقصد ہے ریلیجس انڈرسٹینڈنگ۔ یہ زمانہ انٹریکشن کا زمانہ ہے، ڈائلاگ کا زمانہ ہے، ڈسکشن کا زمانہ ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا زمانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال سے دنیا میں کوئی بڑا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ڈیولپمنٹ جو آج آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا جب کمیونیکیشن کا زمانہ آیا۔ ایک اسکالر نے برائٹلی کہا ہے کہ آور ایج از دا ایج آف کمیونیکیشن۔ اس سے پہلے کمیونیکیشن نہیں تھا، اس لیے کوئی بڑا ڈیولپمنٹ بھی پچھلی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ کمیونیکیشن کے آنے سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ لرننگ پروسیس بہت بڑھ گیا۔ ہر ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، کچھ شیئر کرنے کے لیے، لیکن پہلے یہ پروسیس بہت ہی لمیٹڈ حد تک ہوتا تھا۔ لیکن جب کمیونیکیشن کا زمانہ آیا تو یہ شیئرنگ پروسیس جو ہے ہیومن سوسائٹی میں ان لمیٹڈ حد تک بڑھ گیا۔ So all these developments are due to the sharing process، ایک دوسرے سے سیکھنا۔ جیسے کہ یہاں جنتر منتر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک عجیب ڈھنگ کی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ پہلے زمانے کے آبزرویٹری تھی۔ وہ آبزرویٹری کیسے بنی؟ وہ بغداد کے ماڈل پر بنائی گئی۔ بغداد میں وہاں کے مسلم سائنٹسٹ نے آبزرویٹری بنائی جس سے وہ اسپیس کو آبزرو کر سکیں، یعنی ستاروں کے موومنٹ کو، سورج چاند کو۔ تو اسی آبزرویٹری کے ماڈل پر انڈیا میں جنتر منتر روڈ پر آبزرویٹری بنائی گئی۔ یہ بغداد سے علم آیا انڈیا میں، اس طرح سے انڈیا سے علم گیا بغداد میں۔ وہ کیسے؟ بغداد کے خلیفہ کو معلوم ہوا کہ انڈیا میں ایک پنڈت ہے جس نے ایک بک لکھی ہے جس میں اس نے گنتی کرنے کو آسان کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں گنتی کرنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے، انڈیا کے ایک پنڈت نے یہ نکالا کہ ایک پر 0 لگا دو تو 10 بن گیا، ایک اور 0 بڑھا دے تو 100 ہو گیا، ایک اور 0 بڑھا دے تو 1000 ہو گیا۔ یہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا آدمی بھیجا، اس نے سنسکرت سیکھی، اس کتاب کو اسے لیا اور اس کا ٹرانسلیشن کیا عربک لینگویج میں۔ تو although it was Indian numerals, but generally it is called Arabic numerals. Why?
کیونکہ انٹروڈیوس کرنے کا کام عربوں نے کیا، اور اس کے بعد بہت سائنس میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو رہی تھی جب تک کہ گنتی کا طریقہ یہ دریافت نہیں ہوا تھا. اب کمپیوٹر ایج میں گنتی کے اور طریقے ڈیولپ کر کے بن گئے ہیں. تو بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیئرنگ پروسیس، یعنی انڈیا سے سیکھا عرب نے، عرب سے سیکھا انڈیا نے. اب یہ شیئرنگ پروسیس بہت بڑھ گیا ہے. تو اسی کا ایک اور بھی رزلٹ ہے، وہ ہے ریلیجن میں. یعنی انفارچونیٹلی ریلیجن میں باعث آ جاتا ہے فوراً. ہم میتھمیٹکس میں تو شیئر کرتے ہیں، اسٹرانومی میں شیئر کرتے ہیں اوپن ڈائلاگ کر کے، لیکن جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو وہاں پر باعث آ جاتا ہے، کٹرپن آ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو. جس طرح اوپن ڈائلاگ سائنٹیفک برانچز میں ہوتا ہے، اسی طرح اوپن ڈائلاگ ریلیجن میں بھی ہو، ریلیجن میں بھی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس کے لیے بیسٹ کنٹری ہے، کیونکہ انڈیا میں جو آتا ہے، جو اوپننس ہے، جو ٹالرنس ہے، وہ شاید کسی بھی دوسرے کنٹری میں نہیں. یعنی یہ ایک فیکٹ ہے. میں دنیا بھر میں گیا ہوں، ادھر ادھر پڑھا بھی ہے بہت کچھ. میں پورے کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو اوپننس، جو ٹالرنس انڈیا میں ہے، وہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے. میں کل کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ کل میں حیدرآباد میں تھا. حیدرآباد میں ایک ایسی بات ہوئی جو کم از کم مسلم کنٹری میں تو نہیں ہو سکتی. 57 مسلم کنٹریز میں کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جو کل حیدرآباد میں ہوا. اس ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا اسٹرینتھ کیا ہے، اور انڈیا کا خاص یعنی کنٹریبیوشن کیا ہے. کل میں حیدرآباد میں تھا. وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے پرجنا بھارتی. اس میں سب RSS کے لوگ تھے. RSS کے لوگوں نے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے. انہی لوگوں نے مجھے وہاں پر انوائٹ کیا ایک لیکچر دینے کے لیے. بھارتیہ ودیا بھون جو حیدرآباد کی ہے، اس کے ہال میں یہ پروگرام ہوا. کافی بڑا ہال ہے اور کافی لوگ وہاں پر بھرے ہوئے تھے، اور مین اسپیکر میں ہی تھا. تو مجھے جو سبجیکٹ دیا گیا تھا وہ تھا دا کانسیپٹ آف کو ایگزسٹنس ان اسلام. یعنی RSS کے گروپ نے مجھے بلایا اسلام پر لیکچر دینے کے لیے. یہ ہے انڈیا کی مہانتا. تو کیا ہوا اس میں، ایک بہت ہی انوکھی بات ہوئی. یہاں کئی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس گھٹنا کو دیکھا حیدرآباد میں، کیونکہ وہ میرے ساتھ گئے تھے. اس کے جو جلسے کے جو پریزیڈنٹ تھے مسٹر چودھری، وہ پورے ہندو، نہ صرف ہندو ہیں بلکہ RSS کے لیڈر ہیں وہ. تو وہ چیئر کر رہے تھے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں بڑے جوش کے ساتھ ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ گاندھی پیدا ہوا اس دیش میں، اور اس نے کھل کر کے برائیوں پر بولا. وہ نڈر ہو کر ہر برائی کو کنڈیم کیا اس نے، گاندھی نے.
تو انہوں نے کہا کہ مسلم علماء ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مسلم علماء جو ہیں وہ دیکھتے ہیں برائیوں کو، پھر وہ اس کو بولتے نہیں کیوں نہیں اس کے خلاف؟ یہ کہا انہوں نے. تو میں نے بہت ہی لائٹ موڈ میں کہا، یہ سارا پروگرام انگلش میں ہو رہا تھا، میں نے بھی جو اسپیچ دی تھی وہ انگلش میں تھی. تو میں نے کہا کہ گاندھی واز ون اینڈ مولانا از آلسو ون اینڈ آئی ایم بیٹر دین گاندھی بیکاز گاندھی واز killed and I am alive. I am here alive addressing this function. اب ایک بات جو میں نے کہی انڈیا میں، یہی بات میں پاکستان میں نہیں کہہ سکتا. اگر میں پاکستان میں کسی اسٹیج پر یہ کہہ دوں کہ آئی ایم بیٹر دین جنہ، تو وہیں مجھے وہ لوگ قتل کر دیں گے. یا کسی بھی مسلم کنٹری میں ایسا میں کہہ دوں اگر، یہاں میں نے سب کے سامنے کہا، اور میجارٹی ہندوؤں کی تھی وہاں پر، کہ آئی ایم بیٹر دین گاندھی. کسی نے برا نہیں مانا، کوئی غصہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. یہ ہے انڈیا کی مہانتا. انڈیا میں جو ادارتا ہے، جو اوپننیس ہے، جو ٹالرنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں. اس لیے ہمارا جو مشن ہے کہ کھلا ڈائلاگ ڈفرینٹ کلچرس میں اور ڈفرینٹ ریلیجس ٹریڈیشن کے بیچ میں، اس طرح کا مشن چلانے کے لیے انڈیا بیسٹ کنٹری ہے، بیسٹ کنٹری ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہندو، مسلمان، کرسچن، بودھ، کوئی بھی ہو، کھلا ڈائلاگ کریں، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سائنس کے برانچز میں ہوتا ہے، یعنی سائنٹیفک ڈائلاگ. آلریڈی سائنٹیفک ڈائلاگ علم کے دوسرے برانچز میں آلریڈی ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہی سائنٹیفک ڈائلاگ مذہب میں بھی ہونے لگے. یہ ہمارا مشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے خدا نے انڈیا میں پیدا کیا، کیونکہ انڈیا ہی وہ بیسٹ ملک تھا جہاں پر میں اس قسم کے مشن کو چلا سکوں. تو خیر، آج میں نے جو سبجیکٹ میرے مائنڈ میں ہے، جس پہ بولنا چاہتا ہوں میں، وہ ہے اسلام کا ایک پرنسپل جس کو ہم کہتے ہیں آخرت. آخرت مینس ڈے ہیئر آفٹر. دیکھیے، اسلام کا جو بلیف سسٹم ہے، بلیف سسٹم، اس کے 3 بیسک پرنسپل ہیں. The belief system of Islam is based on 3 basic principles. وہ کیا؟ توحید، رسالت اور آخرت. یعنی وننس آف گاڈ، پرافٹ ہوڈ اینڈ ڈے ہیئر آفٹر، دا کانسیپٹ آف ہیل اینڈ پیراڈائز. تو اس سے پہلے ایک لیکچر میں توحید پر بول چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، وننس آف گاڈ پر. آگے میں کسی وقت انشاءاللہ پرافٹ ہوڈ پر بولوں گا ڈیٹیل کے ساتھ. آج میں چاہتا ہوں کہ میں آخرت کے کانسیپٹ پر کچھ کہوں. یعنی اسلام میں جو کانسیپٹ ہے کہ زندگی ڈیوائڈ ہے 2 پیریڈ میں، پری ڈیتھ پیریڈ
اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو جس آخرت کے کانسیپٹ کو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی لائف کے دو پیریڈ ہیں, پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پری یہ جو ڈویژن ہے, اٹ از جسٹ لائک آئس برگ. آپ جانتے ہیں کہ آئس برگ کا صرف ایک چھوٹا ٹپ اوپر دکھائی دیتا ہے, باقی سارا کا سارا باڈی اس کا پانی میں چھپا رہتا ہے. یہی معاملہ اس کا ہے. پری ڈیتھ پیریڈ میں لائف کا صرف ایک ٹپ ہے, اور اس کا انسان کی لائف کا بڑا حصہ جو ہے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں رکھ دیا گیا ہے. اور آج کا جو پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ, اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ہے ریوارڈ ملنے کا زمانہ. یہ ہے کانسیپٹ آف آخرہ. اس کے مطابق خدا نے ایک بہت ہی بیوٹیفل دنیا بنائی, ادر دین دس ارتھ. بہت ہی بیوٹیفل دنیا جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں. یہ دنیا ایٹرنل ہے, پرفیکٹ ہے, آئیڈیل ہے. انسان کی ڈیزائر جو اس دنیا میں انفلفلڈ رہتی ہیں. You know, every man and woman is a graveyard of unfulfilled desire. راستے میں ہمیں ایک خاتون ملی جہاز کے اندر, تو میری جو گرینڈ ڈاٹر ہے سعدیہ اس سے بات کر رہی تھی. وہ بہت پڑھی لکھی لیڈی تھیں, شاید وہ انجینئر ہیں. وہ تو بظاہر تو خوب ہنس رہی تھی وہ, اور اپنی سہیلی کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہی تھی. لیکن جب سعدیہ نے بات کی ان سے, تو ان کی زبان سے نکلا کہ میں تو ایک سیڈ پرسن ہوں. اندر سے ایک سیڈ پرسنالٹی ہے اس کے اندر. وہ لیڈی جس کو اچھا جاب ملا ہوا ہے, اچھی ڈگری ہے, اچھا گھر ہے رہنے کے لیے, ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے, پھر اندر سے وہ سیڈ کیوں ہے؟ اس کا جو انر سیلف ہے وہ سیڈ کیوں ہے؟ اس پر میں سوچتا رہا. تو میں نے دیکھا کہ وہی سیڈ نہیں ہے, جارج بش بھی سیڈ ہیں. کوئی بھی آدمی چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو اندر سے سیڈ نہ ہو. SAD, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. آپ دلی میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ملین بلین ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں ہیں. آپ ملیے ان سے, بات کیجیے, پتہ چلے کہ وہ بھی اندر سے سیڈ ہیں. ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر شیام سندر شرما. وہ فزیوتھراپی کا کام کرتے ہیں. تو ڈاکٹر شیام سندر شرما یہیں دلی میں رہتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ میرا جو پروفیشن ہے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہمیں جانا پڑتا ہے. وہ بتایا کہ جو جتنا زیادہ رچ ہے اتنا ہی سیڈ ہے, یعنی پیسے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, اندر سے وہ سیڈ ہے. تھوڑا سا جب کریدتے ہیں, انہوں نے کہا تھوڑا سا اس کو اندر سے جھانکتے ہیں تو سیڈ نکلتا ہے. تو اس پر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے. تو مجھے اس کا جواب یہ ملا
کہ ایوری ہیومن بینگ از بورن ود نیومرس ڈیزائرس، انلمیٹڈ ڈیزائرس. چاہے کوئی عورت ہو یا مرد ہو، اندر اس کے ڈیزائر ہی زیادہ بھری ہوئی ہیں. لیکن یہ دنیا جو ہے لمیٹڈ دنیا ہے، اس کی ڈیزائر یہاں صرف لمیٹڈ طور پر ہی پوری ہو پاتی ہے. تو آدمی چاہتا ہے ان لمیٹڈ حد تک اپنی ڈیزائر کو فلفل کرنا، ان لمیٹڈ حد تک. لیکن وہ صرف لمیٹڈ دائرے میں اپنی ڈیزائر کو پورا کر پاتا ہے. تو ڈیزائر انلمیٹڈ ہے، فلفلمنٹ لمیٹڈ ہے. یہ جو کنٹراڈکشن ہے چاہنے میں اور پانے میں، تو یہی ہے وہ چیز جو آپ کے اندر ڈسسیٹسفیکشن پیدا کرتی ہے، جس کے بعد ہر آدمی سیڈ بن جاتا ہے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، یعنی اسی کا نام آخرت ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی کانسیپٹ کا نام ہے آخرت. یعنی یہ بلیف، یہ عقیدہ کہ موت کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جو ایٹرنل ہوگی، یہاں پیراڈائز ہوگی. لیکن وہ ہر ایک کو نہیں ملے گی، وہ اس کو ملے گی جو کوالیفائی کرے وہاں سیٹل ہونے کے لیے. جو کوالیفائی کرے وہاں سیٹل ہونے کے، جو ڈیزرو کرے گا اس کو پیراڈائز ملے گی، جو ڈیزرو نہیں کرے گا وہ ہیل میں ڈال دیا جائے گا. یعنی بیسیکلی اسی بلیف کا نام آخرت ہے. تو دیکھیے، جب ہم اس دنیا کو سوچتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا جو ہے، یہاں پر ہر چیز کا ایک پیئر ہے. یہ دنیا ڈولیٹی پر قائم ہے. میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آنکھ بنا لائٹ کے دیکھ نہیں سکتی. تو یہاں پر سن موجود ہے، سورج، جو تقریباً 10 لاکھ میل دور ہے، 10 کروڑ میل دور ہے، 9 کروڑ 10 لاکھ میل وہاں سے لائٹ بھیج رہا ہے وہ. تو ایک طرف میری آنکھ ہے اور دوسری طرف سن لائٹ. اسی کو میں کہتا ہوں کہ پیئر سسٹم. آنکھ ہو اور لائٹ نہ ہو تو میں دیکھ نہیں سکتا، یا لائٹ ہو اور آنکھ نہ ہو تو کوئی یہاں دیکھنے والا نہیں ہوگا. اس طرح سے دیکھیے، تھرسٹ ہے، پیاس، تو ساتھ ساتھ ابنڈنٹلی پانی موجود ہے. پانی ہو اور پیاس نہ ہو تو وہ پانی بیکار ہوگا. اور تھرسٹ ہے، پانی اگر نہیں ہے تو تھرسٹ پوری نہیں ہوگی. تو اس دنیا کو خدا نے بنایا ہے پیئر سسٹم. یہاں تک کہ آپ چلے جائیں اور ایٹم تک پہنچ جائیں تو وہ بھی، وہاں بھی ڈوئل سسٹم ہے. نیگیٹو پارٹیکل، پازیٹیو پارٹیکل، دونوں جب ہیں تب ایٹم ہے. اگر نیگیٹو پارٹیکل ہوں اور پازیٹیو پارٹیکل نہ ہو تو ایٹم ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو ایٹم سے لے کر کے آگے تک جہاں تک آپ سوچتے چلے جائیں، ہر جگہ ایک ڈولیٹی کا سسٹم ہے. دو سے مل کر ایک یونٹ بنتا ہے. تو ایسے دنیا میں ایک ہی ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے ڈیزائر. تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی ایکسیپشن کیوں؟
یعنی اتنی بڑی یونیورس، ہر ایک میں اس کا پیئر ہے. پیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے دوسرے سے مل کر اپنے کو کمپلیٹ کرے. جیسے میل فیمیل سے مل کر اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے، نگیٹو پارٹیکل پازیٹیو پارٹیکل سے مل کر اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پیاس پانی سے مل کر اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے. یہاں تک کہ اب یہ سائنس میں یہ مانا گیا ہے کہ ہماری زمین بھی 2 زمین ہے، دونوں نہ ہو تو یہ ختم ہو جائے. اگرچہ یہ امیجنری یہ کانسیپٹ ہے ابھی تک، لیکن سائنس میں مان لیا گیا ہے اس کو. تو ایک نیگیٹو ورلڈ ہے، ایک پازیٹیو ورلڈ ہے. یعنی وہی سیم سسٹم جو ایٹم میں ہے، نیگیٹو پارٹیکل پازیٹیو پارٹیکل، وہی اس دنیا میں بھی ہے. تو نیگیٹو ورلڈ اور پازیٹیو ورلڈ دونوں ہیں تب ایگزسٹ کر رہی ہے ہماری زمین، ورنہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی، ڈس ایپیئر ہو جائے گی، ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی. آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں سارا سسٹم جو ہے ڈولیٹی پر قائم ہے، ایک ہی ایکسیپشن کیوں کہ ڈیزائر ہے مگر اس کا فلفلمنٹ نہیں. یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ڈیزائر ہے مگر اس کا فلفلمنٹ نہیں. اس ایک ایکسپشن کے سوا کوئی اور دوسرا ایکسیپشن آپ بتا نہیں سکتے اس پوری یونیورس میں کہ ایک چیز موجود ہو، اس کا پیئر موجود نہ ہو. یعنی ایک چیز ایگزسٹ کر رہی ہو اور اس کا پیئر ایگزسٹ نہ کر رہا ہو، ایسی کوئی بھی ایگزامپل آپ اس دنیا میں بتا نہیں سکتے. یہ ایک ہی ایگزامپل ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے ان لمیٹڈ ڈیزائر لے کر، ان لمیٹڈ ڈیزائر، لیکن اس کے فلفلمنٹ کے لیے یہاں پر کوئی سامان نہیں، کوئی سادھن نہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے، آپ لاجک جو ہے، آپ سائنٹیفک لاجک جو ہے اس کو اپلائی کیجیے تو ہم ماننے پر مجبور ہوں گے کہ جب 99 چیزوں میں ایک ہر چیز کا پیئر ہے تو یقیناً 100 میں بھی پیئر ہونا چاہیے. جو ہے لا آف پرابیبلٹی سائنس میں مانا جاتا ہے، تو لا آف پرابیبلٹی سے اپنے آپ یہ چیز پروو ہو رہی ہے کہ جس طرح دوسری چیزوں کا پیئر موجود ہے اسی طرح سے ہمارے ڈیزائر کا بھی پیئر موجود ہے، اور وہ یہ ہے، وہ وہی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، جہاں ہماری ڈیزائر پوری ہوں گی. قرآن میں ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یعنی وہ جگہ، پیراڈائز وہ جگہ ہے جہاں تمہاری ساری ڈیزائر پوری ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پیراڈائز وہ جگہ ہے جہاں تمہاری ساری ڈیزائر پوری ہوں گی. یعنی ڈیزائر کا فلفلمنٹ جو اس کا پیئر ہے وہ پری ڈیتھ پیریڈ میں تو نہیں ہے، لیکن اس کو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں رکھ دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ ملنا ڈیزرویشن پہ مل رہا ہے. یہ جو ڈیزرو کرے گا وہ پائے گا، جو ڈیزرو نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا. تو پرنسپل آف ڈیزرویشن یہاں اپلائی ہو رہا ہے. اسی بلیف کا نام ہے آخرت، عقیدہ آخرت. اس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں آپ کے ساتھ عرض کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.